وقت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ میرے بھائیوں، اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے میرے بھائی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور واقع معنی اور، حالانکہ یہ کائنات میں پہلی تعلیم ہو رہی ہے، اللہ وہاں بھی اور لگا رہا ہے، یہ غور نہیں فرمایا، پہلی تعلیم ہے خالق، تعلیم پہلی ہے اور وہاں بھی اور ہے، معلوم ہوتا ہے جس کی ابتدا میں اور ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اور خالق اور فرما رہا ہے، اور کہہ کے اسے قرآن بنا رہا ہے۔ قرآن جہاں بھی حرف باء جمع کے لیے آتا ہے، قرآن میں اس کی ترتیب حقیقی ہوتی ہے، مجازی نہیں ہوتی۔ اور خالق فرما رہا ہے، اور جب یہ قرآن کی لفظیں بن گئی، قرآن خود ہی ذمہ دار ہو گیا، اس کی صحت کا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب قرآن بن گیا تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صحت قرآن کے لفظوں کے بن جانے سے، کیونکہ قرآن، میں جملہ کہہ دوں، قرآن اللہ نے پڑھ کے نہیں دیا، مصطفیٰ نے پڑھ کے دیا۔ زبان رسول کی ہے، کلام اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا لوگوں جس زبان پر میرا کلام جاری ہو جائے وہاں ہذیان نہیں ہو، وہاں ہذیان کا تصور ختم۔ جب ختم، جلدی سے، وقت بالکل تھوڑا ہے۔ جب اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے جناب؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تعلیم دی۔ فائل کون ہے؟ اللہ وہاں کا فائل کون ہے؟ اللہ، اور اللہ وہاں میں مبالغہ ہے، اللہ جانے کتنی تعلیم دی، معلوم ہوتا ہے جتنی ہونا چاہیے تھی اتنی دے۔ اللہ نے تعلیم دی، کس کو تعلیم دی؟ آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، الاسماء، ناموں کی۔ معلوم ہوتا ہے آدم کا معیار ہی ناموں کی تعلیم تھا، نبوت آدم کا معیار ناموں کی تعلیم، اور وہ نام اللہ نے ناموں کی تعلیم۔ مانو پھر مانو نا کہ جب تعلیم دی جا رہی تھی کوئی تھے جن کے ناموں کی تعلیم، حیدری ناموں کی تعلیم دی۔ آگے ناموں کی تعلیم کے بعد کیا کہتا ہے؟ کلھا، تمام کی، کلھا مانے تمام، کلھا، اور گھبرائیں گے تو میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا، نہ گھبرائیں نہیں، تھوڑی وقت تھوڑا ہے۔ کلھا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، میں لفظ کہنے لگا ہوں میرا بابا، قرآن میں کہنے لگا ہے خود اللہ، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم اللہ نے دی۔ پھر یہی قرآن کہتا ہے کسی نے پھونک ماری، آدم کو تعلیم ملی، دونوں ہے قرآن۔ علی سے پوچھتے ہیں مولا بتاؤ بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا میں نے تعلیم دی، وہ پھونکے نہیں مارتا، پھونک میں نے ماری۔ جناب آدم کو پھونک مار کے زندہ کرنے والا علی ابن ابی طالب، خوش ہو بابا، خوش ہو، یہ پھونک مارنا کیفیت ہے، کیفیت۔ کوئی یار آواز نہیں دھیان بچ رہی، پھونک مارنا کیفیت ہے، اللہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ علی فرماتا ہے جو خالق کیفیت ہو اس میں کیفیتیں نہیں ہوتی، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے ہم 14 کو اپنی کیفیتوں کا مظہر بنا، اور بے خبر اپنی کیفیتوں کا مظہر، اور بے خبروں مظہر،
ہم 14 کو بنایا، اور کمال اللہ نے یہ کیا کہ 14 کو اپنی کیفیتوں کا مظہر، آخر تک بات سنے، بنا کے یہ کمال کیا کہ اللہ نے 14 کو ان کی اپنی ذاتی کیفیت انہیں دی ہی نہیں، ساری کیفیتیں اللہ کی، اور نہیں فرما رہے۔ اب اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے، تو کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو، وہ اللہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کو اپنی کیفیتوں کا مظہر بنا کے ان کا وجہ اللہ کہہ کے کہا، ان کا چہرہ دیکھو، اگر یہ راضی ہیں بس سمجھو میرا گئی گال ہے، جھلیاں مارو راضی اللہ ہے، یہ راضی تو رب راضی، یہ راضی نہیں تو کوئی نہیں راضی۔ یہ راضی، یہ راضی، اگر راضی اللہ بننا ہے تو علی سے رابطہ کرو، سمجھ جائیے رابطہ میں کہتا ہے۔ اللہ نے بس ختم، پھر سمت آخر زمانی کے لیے، پھر یہ دی گل بات ہے، اللہ نے خدا جانے لاہور اتنا بڑا نام ہے، مگر لاہور میں رہنے والوں نے جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے تھوڑا سا بھی فکر نہیں کی، بہت افسوس۔ میرا خیال ہے سارے تفسیریں چھپی لاہور سے ہیں، چھاپنے والوں نے تو بیچاروں نے چھاپنا ہی تھا، ان کا تو پریس چال پڑا ہے، اگے جو کچھ آئے ہو یا انہوں نے تو پیسے لے لیا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب اللہ کہہ رہا ہے الاسماء، الاسماء اسم پر اسماء پر الف لام داخل ہے یا نہیں؟ الف لام کے 26 معنی ہیں، 26۔ جنہیں پریشان ہو جائے اکھی بن کر میرے دیکھے بھی نہ ہاں جگہ چنگا نہیں لگ جائے اکھی بن کر کچھ ہوتے نہیں سمجھے نہ ہوتے۔ اسماء پر الف لام استغراق کا انہوں نے کہا لیا، استغراق یعنی اللہ نے کل ناموں کی تعلیم دی، اگر کل نام ہوتے تو آگے کلہا کیوں لگائے؟ کلہا لگا ہوا ہے یا نہیں؟ الادم الاسماء کلہا، اللہ کو بھی خبر تھی ایسے جھلے آئیں گے کہ وہ کہیں گے سارے نام کیڑے مکوڑے تک کے نام۔ اللہ نے کہا نہیں، آدم کو کیڑوں کا نام نہیں بتایا، آدم ہے نبی، نبی کے معیار کے مطابق بنا، اس لیے آگے کیا لگایا؟ کلہا۔ کلہ کے معنی، اب کلہ کے معنی ہیں کل، کل تمام نام، تمام نام۔ اللہ نے تعلیم دی تمام ناموں کی، کہوں جو تمام نام ہم جنس تھے، جس کا پہلا بھی محمد ہے، جس کا آخری بھی محمد ہے، جس کا درمیانہ بھی محمد ہے، یہ سارے محمد ہیں۔ یہ کہہ کے کہا، یہ کہہ کے کہا، یہ کہہ کے کہا سارے محمد ہیں۔ کیوں؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا جب تک میں محمود رہوں گا ایک محمد کا رہنا واجب، ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا۔ آج جن کا محمد ہے، خوش ہو میرے بابا، ان کی آذانیں بھی صحیح، ان کی نمازیں بھی صحیح، خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ ہمارا 12واں ہے یا نہیں؟ جلدی جلدی یہی بات کو مکا دیں گے کہ زیادہ وقت نہیں، میرے بات نہیں پڑھیں گے تو ایک جناب میرا چھٹا امام بیٹھا ہے، امام جعفر صادق ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے جلدی سن لو میرا پتر، بیٹھے ہیں کہ ساتھ ہی داؤد ابن کثیر رکی بیٹھا ہے۔ رکا ایک جگہ جہاں جنگ صفین ہوئی نا،
दाऊद रखी बैठा, इमाम ने दाऊद के दिल में इल्का किया, फरमाया ये सवाल इल्का किया, डाला सवाल इसके दिल में। जो ही डाला ना, कहता मौला मेरे दिल में सवाल आया है। उसके आगे फरमाया पूछो। ऐसे इमाम कहाँ से लाए? जिन्होंने चारने के तले बोटियां नजर नहीं आई, वो भी चमची का जरिया है, तो नहीं समझ आई। दिल में सवाल आ गया है, मौलाना फरमाया पूछो। कहता मौला सवाल आया है, तो जो फरमाए बाबा सवाल जब आया ना पूछो, पूछो ना। कहता मौला मौला समंदरों के नीचे क्या है? समंदरों की गहराई 35,400 फुट, 35,400 फुट की गहराई में समंदर की तह। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या है? ये कहना तो तुम्हें इमाम ने फरमाया दाऊद उनके नाम पूछना चाहता है या देखना भी चाहता है? खुश हो जाओ, खुश हो। उनके नाम पूछना चाहता है या देखना भी चाहता है? दाऊद इमाम के करीब बैठने वाला कहता है मौला कान सुनेंगे तो भूल जाएंगे, आंखें देखें तो याद रहती है। फरमाया दलील ठीक है, फरमाया आंखें बंद करो। जो ही बंद की ना, फरमाया खोलो। अब जो खोलो, समंदर के किनारे पर दाऊद कहता मैं खड़ा हूं, मेरे साथ इमाम अलैहिस्सलाम खड़े। जो ही फरमाया आंखें खोलो। क्या कहता है? मैंने देखा समंदर। जो ही इमाम की नजर पड़ी ना समंदर पर, मद्दो जज़र में और मद्दो जज़र बढ़ गए। मद्दो जज़र समझते हैं? मद्दो जज़र मद के माने है बुलंदी की तरफ चढ़ना, जज़र कहते हैं बुलंदी से नीचे उतरना। इस पर मेरे इमाम ने 10 बातें फरमाई हैं। एक बात बतानी है, अगर आपकी तवज्जो है, एक बात बतानी है। मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद इस मद्दो जज़र को समझता है? मौला नहीं। फरमाया सुन सुन, जब समंदर मद में ऊपर चढ़ता है हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं। ना 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 ऐसे नहीं। खुश हो, खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। वो समझ में आ गई, समझ आ गई। जब ये ऊपर चढ़ता है खुश हो वो यार, मालूम होता है बुलंदी मिलती ही तब है जब आले मोहम्मद से। जब ये ऊपर चढ़ता है तो हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। उनका अगली है एक परदेश करा या खोल के है, खोल के ये है जब ये जज़र में नीचे आता है हमारे दुश्मनों पे बर बर कर गल भुक गई से है, भुक गई गल बर बर। वो मैं नहीं कर रहा समंदर, वो जैसी इतनी गहराई हो अल्लाह जाने बर बर कितनी होगी। वो नहीं सुना है। समझ आई बाबा? ए बस इतने मौकी दो, मेरी गाली से खत्म हो गई। अब मेरे इमाम ने समंदर की, माशाअल्लाह खुश होया करो, समंदर की तरफ देखकर फरमाया समंदर है तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, तो छुपाया हुआ है जाहिर कर। समंदर की लहरें सिमटने लगी। अब सामने से समंदर फटा, फटाना एक सफेद पानी निकला, सफेद जो दूध से ज्यादा सफेद। मैं जुमला कह दूं अगर इजाजत दे मेरे पुत्र की मस्जिद में जुमला कह ही देगा। दूध को सफेदी मिली ही इकरार विलायत। और नहीं फरमा रहे हैं खून कैसे दूध हो गया। दूध से ज्यादा सफेद
مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیریں، سنجبیلا سے زیادہ ذائقے کا ایک پانی میں نکلنا شروع کیا۔ سارا مجمع داد دینا کہ جملہ اس سے بھی وزنی ہے۔ اے چوہی، پانی نکلا نہ سفید۔ داؤد نے تعجب سے کہا مولا مولا مولا، یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا بارنے کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، بس ختم کیا ہو گئی۔ یہ پانی چھپایا ہوا ہے بارنے کے لیے، بارنے کے لیے، وہ جن کا بارواں ہے ان کے لیے۔ مان لو نا، مان لو نا، اگلی گل سننے تو پہلے مان لو۔ بارنے کے لیے یہ کہہ کے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں بیٹا آئے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا اور اسی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار دلائے۔ اقرار کر لو پانی مل جائے گا، اقرار کر لو سیراب ہو جاؤ گے، وہ ورنہ اللہ جانے کیا کیا بھی ہوگے۔ آخر دعوت